أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الحكم والمقام والهل والحرم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على دائم منكر فضائلهم ومصائبهم وارتشهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب. صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ حضرات بڑے معذرت خواہ ہوں صاحب خانہ سے بھی کے بغیر جان میں پھنسے اور مصیبت ہوئی کی سبب آ گئی. آپ اس کافی دیر سے منتظر تھے اور ابتداء کے باہر اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو زیادہ درود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو ذکر علی بن ابی طالب سے زینت دو. کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اب ان عقد کے اندھوں کو کون بتائے جو کہتے ہیں کہ مجلسوں میں فقط اصلاح کی باتیں ہونا چاہیے ہیں، مجلسوں میں فقط مسائل کی ہونا چاہیے. رسول خدا سے جا کے کہو کہ رسول خدا نے یہ حدیث کیوں بیان فرمائی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اور جب رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو رسول خدا زندہ تھے. نہ امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، نہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، نہ مولا علی کی شہادت ہوئی تھی، نہ بی بی فاطمہ کی شہادت ہوئی تھی، نہ خود رسالت ماں دنیا سے اٹھے تھے کہا جائے کہ حضرت علی کی مجلسیں ہو رہی ہیں، یا امام حسن کی شہادت ہے کی مجلسیں ہو رہی ہیں، یا امام حسین کی شہادت کی مجلسیں ہو رہی ہیں کہ بھائی اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. یہ بھی نہیں تھا. تو بھی کون سی مجلس ہے جس کو رسالت ماں نے فرمایا کہ مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو؟ کون سی مجلس ہے؟ وہ مجلس اصل میں جلسہ سے یعنی بیٹھنا جہاں پہ چار آدمی بیٹھ جائیں باتیں کریں اس کو مجلس کہتے ہیں، اسی کو مجلس کہتے ہیں. تو رسول خدا اس چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں کے اوپر چار آدمی بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی گفتگو کریں اور گفتگو میں جو علی بن ابی طالب کا ذکر نہ ہو. رسول خدا مسجد میں آئے، دیکھا کہ لوگ بیٹھے اور لوگ جیسے مسجد میں پہلے سے نہیں آ جاتے ہیں، 2 4 10 20 منٹ پہلے بیٹھے ہوئے باتیں کر. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ذکر امیر المومنین کے لیے وہ زیادہ عبادت ہے آپ کے لوگوں کی باتوں سے. درود بھیجیں محمد ذکر علی کریے. یہ سمجھ میں کسی کی نہیں آیا اور جس کو آنا تھا سمجھ میں اسی سمجھ میں آ گیا. منافق کے گلے سے یہ حدیث کبھی اتری ہی نہیں اور اس کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. یہاں تک کہ شیطان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کہیں پہ بیٹھو تو علی کا ذکر کرو، مگر منافق کی سمجھ میں نہیں آیا. شیطان ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ 4 5 منافق بیٹھے ہوئے امیر المومنین کی حد ہو رہا ہے، امیر المومنین کی حد کرے جا رہے ہیں، برائی میرے مولا کی برائی پہ برائی کرنے جا رہے ہیں. منافقین میرے مولا کی برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، برائی پہ برائی کرے جا رہے ہیں میرے مولا کی. تو وہ رکا، انسان کے بیس میں تھا، رکا اور بڑا ان کا تقوی والا متقی پرہیزگار بنا ہوا اور سب کو اپنی طرف معروف کرنے والا، کھینچنے والا، چلتا کھینچنے والا بنا ہوا. کہیں گے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہیں گا تم لوگ تم سے کیا مطلب؟ کہنے لگا تم لوگ اپنے مولا کی برائی کر رہے ہو، اپنے مولا کی حجو کر رہے ہو، اپنے مولا پہ جو ہے لعن طعن کر رہے ہو بیٹھے. کہنے کون ہمارا مولا ہے؟ کہنے لگا کہ تم علی بن ابی طالب کی برائی نہیں کرو، کہ تم علی بن ابی طالب کے بارے میں بھول گئے جو رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنے جلدی تم امیر المومنین کو بھول گئے؟ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا کہ یہ نہ پوچھو تو کون ہے، تم برائی کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو.
کہے گا یقیناً تو علی کا شیعہ ہے، کہنے لگے ہم علی کے شیعہ تو نہیں۔ یہ شیعہ جو ہے اس وقت سے جھگڑے کر بنا ہوا کسی کے لفظ نہیں اتر رہا ہے، اس لیے حق کسی کے لفظ اترنے والا ہی نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد ادھر بعد ایک شیعہ ابراہیم قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ کسی کے لفظ نہیں اتر رہے تو ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کر دی گئی، ایک شیعہ ختم کر دو۔ لیکن عزیزان گرامی شیعہ جو ہے وہ اتنا مضبوط لوہا سیسا بلائی کی دیوار کی طرح سے ہے کہ وہ کہیں سے اپنے عقیدے سے ٹسمس ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بیچارہ بن گیا ہو شیعہ تو وہ ٹسمس ہو جائے گا، جو نسلی شیعہ ہے وہ کہیں سے ہلنے والا نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد کوئی کہیں تو مذہب شیعہ میں گھس آیا ہو اور آگے کہا وہ چلو اپنے مذہب کو کافی چیک کر لیا گھڑی وال تراسا دیکھ لیں، اس کی بات آپ چھوڑ دیجیے، لیکن جو اپنی ماں کی آغوش سے اور ماں کے شیر سے محبت علی کو لے کے آیا ہے وہ اپنا گلا کٹا دے گا، اپنی زبان کٹا دے گا، مگر نہ علی کو چھوڑے گا نہ فضائل علی چھوڑے گا۔ درود بھیجے محمد علی کے شیعہ تو ہم نہیں ہیں، ہم علی کے شیعہ نہیں ہیں، مگر ہاں علی کے دشمنوں کے نطفے میں ہم شامل ہیں۔ کوئی علی کا دشمن ایسا نہیں ہے کہ جناب تشریف لے آئے دنیا میں اور ہم ان کے ساتھ شرکت نام نے کری ہو، ان میں ہم شامل ہیں۔ تو جب بتا تو ہے تو کیا ابو مر رہا ہے شیطان ہے، کہتا تجھ کو کہاں سے پتا چل گئی علی کی اتنی فضیلت، اور تو نے کہاں سے پہچان لی علی کی اتنی فضیلت؟ کہتا ہم سے پیروی کی دکان ہم سے کہو گے علی کی فضیلت کا نے پہچان لیا۔ کہنے لگا 12,000 سال ہم نے زمین کے اوپر عبادت کری، کہتا 12,000 سال ہم نے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کری۔ اب جتنے عبادت کرنے والے ہیں ان کو تو شیطان کی پیروی کر لینا چاہیے پوری طرح سے، جو خالی اپنی عبادتوں کے اوپر ناغہ ہیں۔ جو لوگ اہل بیت کے معیار کو نہیں سمجھتے اور اہل بیت کی محبت قائلین کو کہتے ہیں بس ہماری عبادتیں ہم کو جو ہیں اوپر تک پہنچا دیں گی، تو ان کو تو بھیا پھر لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کا کوئی چھپا ایسا نہیں جہاں کہ وہ شیطان کا سجدہ نہ ہو۔ جناتوں کی اور ایک قوم تھی اس کی یہاں تو جنگ ہوئی اور بہرحال خدا نے جو ہے وہ حساب کتاب برابر کر دیا، زمین خالی ہو گئی، شیطان اکیلا پڑ گیا زمین کے اوپر۔ اور تو خدا کی بارگاہ میں شکایت کی میرے معبود میرا بہت دل گھبرا رہا ہے، تنہائی ہے، پہلے والے آسمان کے اوپر ہم کو بلا لیا، پہلے آسمان کے وہ شیطان کو جو ہے بلا لیا گیا۔ پہلے آسمان میں کہتے ہیں وہاں میں نے 12,000 سال عبادت کری، یہاں تک کہ دوسرے آسمان والوں نے خواہش کی کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اوپر بلایا جائے، اوپر بلائے گئے، انہیں نے عبادت کری وہاں 12,000 سال، وہاں کے بعد اس کے اوپر والوں نے کہا مائیں کہ ان کو اوپر لایا جائے، یہاں تک کہ ان کی پروموشن ہوتی رہی اور وہ بالکل آخری تک پہنچ گئے، 7ویں آسمان تک پہنچ گئے، ان کے لیے نور کی جو ہے کرسی بھی لگا دی گئی اور روز کے نیچے وہ بیٹھ کے جو ہے عبادت کرتے تھے، باہر وہ ایک الگ بات ہے۔ کہنے لگے شیطان کہنے لگا کہ اسی درمیان آسمانوں میں کسی آسمان سے میں نے ایک بار ایک نور کو دیکھا جس کی تابش اتنی زیادہ تھی کہ سب کی آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی، جیسے ہی وہ نور سری سیر گزرا تمام ملائکہ سب جو ہے سجدے میں وہیں کے اوپر گر گئے۔ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، سبحان قدوسن کی تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ تو میں نے پوچھا کیا یہ کوئی مقرب الہی ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی نبی مرسل ہے، کون کس کا نور ہے؟
تو آتا ہی کہ یہ نور نہ کسی نبی کا ہے نہ کسی ملک کا ہے، یہ نور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیع جانشین علی امیر المومنین کا نور ہے۔ درود ہے محمد۔ ان کو بتایا جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا ہے یار، آپ اس کے ساتھ کچھ کرنا، آپ اس کو صبح شام زبردست طرح کے کھانے کھلائیے، سب کریے، مہمان کریے، سب کریے، لیکن جہاں امیر المومنین کی بات آئے گی وہاں سے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب خود ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جب میرے مولا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے دوست تو میں اس کی نار کروں، میں اس کی تحقیر کروں اور کہوں کہ میرا دامن چھوڑو، جاؤ یہاں سے، تو وہ کہے گا کہ آپ کچھ بھی کریے، ہم جانے والے نہیں آپ کے پاس۔ اور اگر میں اپنے دوست کے دونوں ہاتھوں کے اوپر پوری کائنات کی ہر نعمت بھی رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ میری محبت کو ولایت کو قبول کر لے، تو وہ کہے گا مجھے دولت نہیں چاہیے، میں اپنی ولایت قبول نہیں کر سکتا۔ درود ہے محمد۔ کیا سمجھ آپ لوگ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھا کریے کم سے کم، شکرانے کی، اس کے علاوہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کریے کہ انہوں نے ہم کو امیر المومنین کی ولایت کو گھٹی کے ساتھ ملا کے دلا۔ بچپن میں لوری دلاتی ہے اور اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سناتی ہے، بڑی اہمیت کی چیز۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں وہ پہلے شکر کریں، ان کا وہ احترام کریں، اس میں کسی طرح کی کمی نہ کریں، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں ان کے لیے فقط اسی شکرانے کے لیے روز سورہ فاتحہ پڑھا کریے کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب دین ہیں، صاحب عزائے حسین ہیں۔ درود بھیجے محمد۔ یہی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، علی کی محبت جو ہے وہ ذکر علی جو ہے ہر ایک کے اس سے اترتا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے سینا، مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کی جو تلاوتوں میں تلاوتیں کروا سکتے ہیں وہ والی کہ جس میں امیر المومنین کی حب نہ ہو۔ میں نے شاید کبھی نہیں پڑھا ہے، کہاں پڑھا، عبد الباسط جو بہت بڑا قاری ہے، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، قاری لوگ زیادہ تر۔ عبد الباسط بھیا جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو کوڑی کا ہے، کچھ بھی ہو ہم سے کیا لینا۔ ایک بار ایران کی حکومت نے اس کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو فقط اذان کہنا ہے ریڈیو پہ، کہ ریڈیو پہ اذان نشر ہونا ہے، اذان کہیں گے۔ تو وہ تم فقط کہنے لگا کہ اذان تو کہہ دیں مگر علی ولی اللہ والی اذان نہیں کہیں کہا کہ آپ بہت پیسہ لیجیے ہم سے، منہ مانگے پیسے لیجیے، آپ کے برابر ہم آپ کو تول دیں گے پیسہ۔ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ کر دیا، ریڈیو پہ وہ جو اذان آتی ہے اس وقت کے اوپر پاتے کہہ رہے جہاں سب کر سکتے ہیں، علی ولی اللہ والی اذان نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد اس کی بات کی بھی ہم نے جو وہ سنی، جو اس کی موت سے پہلے کی اس کی کیسٹیں اور جو سیڈیاں سنی، نوار سنے اس کے، تو اس میں اس نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے کہ صدق اللہ العظیم، علی العظیم نے کہتا تھا۔ درود بھیجے محمد ہمارے غنیمت نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے۔ میں نے کسی نے پڑھا تھا کہ جو جناب قمبر جو تھے جا رہے تھے، وہ اوپر جو تھا وہ چھت کے اوپر پڑا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا زبردست طرح کا، اور ایک دہنت داؤدی میں جو ہے کیا آواز آ رہی ہے، لوگ جھومے جا رہے ہیں، تو جناب مولا علی جناب قمبر ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام
سے جناب قمر ٹھیک ذرا تھا تو ساتھ سے ذرا تھا ٹھیک ہے تمہارا کیا ہوا قمر کہ یاری کتنی عمدہ آواز ہے اس کی، کیا قرآن پڑھ دے چارے یہ کھڑو سے قرآن سنیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قمر اس کا قرآن سے فائدہ دینے والا، ہم کہیں فائدہ دینے والا نہیں تو کہتے ہیں قرآن کا مقابلہ کرے دے رہے، خود میرا مولا کہہ رہے کہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فائدہ دینے والا؟ قمر نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے تو مولا آگے بڑھے۔ قمر نے دل میں سوچا امیر المومنین نے کہا تو اس کے اندر حکمت ہوئے گی۔ مولا کہا مولا بس مہدی آیا، وہاں سے قمر اوپر چڑھتے گئے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب تو اس کے پاس جا کے بیٹھے اور تھوڑی سی اس سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد بڑی میٹھی میٹھی باتیں، بڑی لچھے دار باتیں کری۔ جو دشمن علی ہوتے ہیں علی کی ولایت نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ اور جناب قمر تو امیر المومنین کے غلام تھے، پھر جناب قمر نے کہا چلیے علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں بات کریے، علی کے بارے میں نہیں کریے۔ بس وہیں تک قمر نے کہا سچ کہا ہے میرے مولا نے کہ تجھ کو قرآن فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ درود بیٹھے قرآن یاد رکھیے اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں ولایت علی ہو۔ جب رسول خدا سب سے بڑے اللہ کے نبی 1,23,999 انبیاءوں سے بڑے، سب سے بڑے، اگر وہ کسی بالکل یعنی تھرڈ گریڈ کا 300,000 گریڈ کا گرا ہوا بھی گناہ گار ہو اور اگر رسول خدا اس کی شفاعت کر دیں گے تو اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ جب میرے حبیب نے کہہ دیا تو بس وہ رسول جن کے اوپر قرآن اترا، جن کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیاتیں جو پہاڑوں پر اترتی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہو، جن کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ مسلمان تو دور کی بات کفار قریش کہہ رہے ہیں، ان کا جیسا ساتھی قرآن ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم کہیں گے ہے چونکہ انہی نے کہا ہے لشکر۔ وہ نبی جب یہ بات کہہ رہا ہے انی تعارف فیکم ثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت میری اطرت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا بھیا ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کم وقت تم لوگ جو ہے چیز کو پکڑے ہوئے ہو، درود بھیجے محمد۔ اب یہاں سے دو چیز سے بات خالی نہیں، یا تو تم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہو، تم ڈھونڈ کے مسلمان بن کرتے ہو، یہ تم اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے ہو، یا پھر بھیا تم کو کبھی ہدایت ہونے والی ہے نہیں، درود بھیجے محمد۔ اور اگر نانا نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں گران چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن ایک اہل بیت ہے فطرت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے اوپر مجھ سے ملاقات کریں گے، تو نانا کی بات کو نواسے نے کربلا کے میدان میں اس کی تفسیر کر کے بتائی کہ سر امام حسین علیہ السلام 61 ہجری کے عاشورے کو سر تن سے جدا تو ہوا مگر رشتہ قرآن حسین ابن علی کا جدا نہیں ہوا، اور جیسے ہی سر مقدس حسین نو کے لیدہ پر آیا ویسے حسین مظلوم قرآن کی تلاوت کرنے ہیں۔ ہاں داران مظلوم کربلا کل شام غریبہ گزر گئی، آج 11ویں محرم آ گئی، اے اداداران مظلوم کربلا آپ کو پتا ہے شام غریبہ کی تھکی ہوئی بی بی زینب، تھکی ہوئی بی بی ام کلثوم، جاگے ہوئے سہمے ہوئے بچے، چلے ہوئے خیام کی رات میں بیٹھے ہوئے بچے جب شام غریبہ کر گئی اور صبح نمودار ہوئی، سورج کی پہلی کرن بی بی زینب کے کھلے ہوئے سر کے اوپر پڑی، زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا جب سورج کی پہلی کرن بی بی زینب کے سر کے اوپر پڑی ہوگی۔ ارے جس کے بابا نے اپنی بیٹی کو بغیر ننگے سر کبھی نہ دیکھا ہو،
اے عزاداروں، جب بی بی زینب جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی تھی تو بی بی زینب نے اپنے بابا سے اتنے صدمے میں تھی، کسی سے کلام نہیں کرتی تھی، خاموش ہیں۔ ایک دن علی کی بیٹی نے اپنے جناب فضہ کے ذریعے یہ کہلوایا تھا، اے اماں فضہ، میرے بابا سے کہہ دیجئے کہ زینب کو اس کی ماں بہت یاد آ رہی ہے، زینب اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا تھا، ارے زینب سے کہہ دیجئے رات کی تاریکی کا پردہ چھا جائے، پھر علی لے کے چلیں گے۔ ارے جس کے پردے کا اتنا خیال ہو، 11ویں محرم کا جب سورج نمودار ہوا، ارے بیوی زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہ عزاداروں، اب جو زینب نے دیکھا مقتل کی طرف نگاہ گئی ہوگی، ارے کیا دیکھا ہوگا، ارے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، حسین مظلوم کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے۔ لیے عزاداروں، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ شمر ملعون بنا کچاموں کے اونٹوں کو لے کے آ رہا ہے۔ اے عزاداروں، کہتا ہے کہ بیویوں سوار ہو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو غیظ آ گیا اور علی کی بیٹی کہتی ہے، شمر ملعون تو نجیس ہے، ہم پاک ہیں، تو کنارے ہٹ جا، تو دور ہو جا، ہمارے محمد کی مقدرات خود سوار ہو جائیں گے۔ لیے ایک سواری ایک اونٹ آتا رہا، بیویاں اس کے اوپر سوار ہوتی نہیں، زینب علیہ کو سوار کرتی رہی۔ ہم عزاداروں، اب وہ وقت بھی قریب آ گیا، جناب زین العابدین بھی سوار ہو گئے۔ اب وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ کربلا کے بن میں فقط 2 بیویاں بچی ہیں، ایک حضرت فضہ بچی ہیں، ایک جناب زینب بچی ہیں۔ اب جناب زینب نے فضہ سے کہا، یہ 11ویں محرم کا سویرا ہے، اے فضہ آپ سوار ہو جائیے۔ فضہ نے کہا، شہزادی، ارے میں آپ کی کنیز ہوں، میں کیسے سوار ہوں گی، پہلے آپ ہوئیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، فضہ، تم سے علی کی بیٹی کہتی ہے سوار ہو جاؤ، عباس کی بہن کہتی ہے سوار ہو جاؤ، فضہ کہتی ہے اب جو میں نے زینب کے چہرے کو دیکھا تو علی کا روب و جلال تھا، علی کا لہجہ تھا، میں کچھ نہ کہہ سکی، میں سوار ہو گئی۔ اے عزاداروں، قیامت ہو گئی، اب کربلا کے بن میں اکیلی زینب کھڑی ہے، بیویاں سوار ہو گئی، ہائے اب زینب کو کون سوار کرے؟ عجب نہیں، دریا کے رقیہ بھیا پاس آؤ، اے عباس کیا اپنا دانو خم نہ کرو گے، اے علی اکبر آؤ کیا بازو نہ تھامو گے، اے بھیا حسین آئیے۔ عزاداروں، زینب سوار ہو گئی، یزیدی اس طرف سے اہل بیت حرم کا لوٹے ہوئے قافلے کو لے کے گئے۔ ارے جس طرف شہداء کے لاشیں پڑے تھے، جیسے امام زین العابدین کی نگاہ اپنے بابا کے اور یہاں لاشیں پہ پڑی، زین العابدین کے چہرے کا رنگ تغیر کر گیا۔ ارے زین العابدین کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ قریب روح گلشن جنت کو پرواز کر جائے۔ زینب نے دیکھا زین العابدین کے کیا عالم ہے، آواز دی بولی اماں، ارے آپ دیکھ رہی ہیں ظالموں نے اپنے نجیب لاشیں دفن کر دیے، اے بولی اماں میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ زینب نے دیکھا کہ کہیں زین العابدین کی روح نہ نکل جائے، اپنے کو اونٹ تک کربلا کی زمین پہ گرا دیا۔ جب زین العابدین نے دیکھا، اے بھوبی یہ کیا کیا، اے زین العابدین، ارے مجبور بھوبی یہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی، اے زین العابدین میں دیکھ رہی ہوں آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ روح جو ہے گلشن جنت کو پرواز کر جائے۔ امام نے کہا، بھوبی اماں، ارے اپنے کو سنبھالیے،